اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمته فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے۔ بغیر تمہید کے میں اپنے عرائض پہ آ رہا ہوں۔ دیکھیں، جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ایک لقب فاطمہ، اس کی وجہ تسمیت کیوں رکھا گیا، اس کو ہم نے پہلے لیکچر میں بیان کیا۔ آج ہم جو یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے، اس میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ جناب سیدہ کا ایک لقب وہ ہے زہرا۔ اب دیکھیں، جناب سیدہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک روایت ہے، اس کو مفصل میں پڑھتا ہوں ترجمے کے ساتھ، میں بجائے اس کے کہ اپنی باتیں ایڈ کروں، جہاں شرح کی تھوڑی وضاحت کی ضرورت ہوگی اس کو میں بیان کر لوں گا، وگرنہ عین قول معصوم مولا کا فرمان ایز اٹ از پڑھتا ہوں تاکہ ہم سب اس فرمان کی برکتوں سے اور کلام سے بہرہ مند ہوں۔ جابر نے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کو زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا لأن اللہ عز وجل خلقها من نور عظمتہ، اس لیے کہ خداوند متعال نے جناب سیدہ کو اپنے عظمت والے نور سے خلق کیا۔ فلما اشرقت اضاءت السماوات والارض بنورها، جب اس انداز سے اس نور نے اشراق کیا، روشنی اس نور کی وجہ سے، اس نور کی روشنی اس قدر پھیلی کہ آسمان میں روشنی ہو گئی، زمین منور ہو گئی، آسمان نورانی ہو گیا نور جناب سیدہ سے۔ وغشیت ابصار الملائکہ وخرت الملائکۃ للہ ساجدین، ملائکہ کی آنکھیں چدیا گئیں اور سارے ملائک حقیقت میں ساجد خدا کے سجدے میں گر گئے۔ وقالوا الہنا و سیدنا ما لہذا النور، پروردگارا یہ کون سا نور ہے؟ فاوحى اللہ الیہم ھذا نور من نوری، اللہ نے بتایا کہ یہ میرا نور ہے، میرے نور میں سے ایک نور منشعب ہوا ہے۔ اسکنتہ فی سمائی، اس کو میں نے آسمان میں رکھا تھا۔ خلقتہ من عظمتی، اس کو میں نے عظمت سے، اب خدا کی عظمت تو یعنی باتیں ختم، میں نے اپنی عظمت سے اس نور کو خلق کیا ہے۔ اخرجہ من صلب نبی من انبیائی، اور اس نور کو میں نے خارج کیا، اس نور کو میں نے نکالا، یا دوسرے الفاظ میں کہوں، یہ نور ظاہر ہوگا صلب نبی سے جو آخری نبی ہوگا۔ افضلہ علی جمیع الانبیاء، اور اس نبی کو تمام انبیاء پر میں نے بافضل بنایا ہے، فضیلت میں سب سے زیادہ ہے۔ وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورَ أَئِمَّةً يَقُومُونَ بِأَمْرِي، اور اس نور سے ائمہ آئیں گے، اہل بیت علیہ السلام آئیں گے، یہدون الی حق کی، جو ہدایت کریں گے میری طرف، لوگوں کو بتائیں گے خدا کون ہے۔ اللہ اکبر۔ وَأَجْعَلْهُمْ خُلَفَاءِ، اور میں نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، فی ارضی بعد انقضاء وحی، جب ختم نبوت، خاتم النبیین جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو میرے وہ خلیفے ہوں گے۔ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین سے لے کر امام زمانہ حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف تک یہ میرے خلیفے ہوں گے۔ اچھا، دوسری حدیث میں ایک سبب کہ اس نور زہرا یعنی روشنی، وہ نورانی حیثیت، دوسری حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وہ علت اور سبب بیان کرتے ہیں کہ لِأَنَّهَا كَانَتْ إِذَا قَامَتْ فِي مِحْرَابِهَا ظَهَرَ نُورُهَا لِأَهْلِ السَّمَاء، کہ جب جناب سیدہ محراب میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تھیں تو ان کا نور آسمان والوں کے لیے ظاہر ہوتا تھا،
یعنی وہ جگہ جس جگہ پہ جناب سیدہ کھڑی ہوتی تھیں، اس ملکوتی، اس عظیم ہستی کی اس عبادت کی وجہ سے، اس ہستی کی وجہ سے وہ نور اتنا تھا کہ آسمان والے اس نور کو دیکھتے تھے۔ کما تظہر نور الکواکب لأہل الارض، جیسے ستارے زمین والے دیکھتے ہیں ان کی روشنی، اسی طرح جب جناب سیدہ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھیں تو آسمان والے اس جگہ کو روشن دیکھتے تھے۔ اسی لیے جناب سیدہ کا ایک نام زہرا ہے۔ انشاءاللہ اگلے دروس میں جناب سیدہ کے دوسرے ناموں کے بارے میں اور دوسری فضیلتوں کے بارے میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔